لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد، الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی ووفقنی لما تحب وترضی واجعل عواقب امورنا خیرا. وکان من دعائہ علیہ السلام فی مکارم الاخلاق ومرضی الافعال. پسندیدہ اخلاق اور بلند ترین اعمال کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام کی وہ مارکۃ العریٰ دعا، جسے دعائے مکارم الاخلاق کہا جاتا ہے، صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 20 20ویں دعا ہے، جس کے بارے میں گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. امام علیہ السلام نے دعا کی خدا کی بارگاہ میں کہ پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں مزاج کو نرم رکھوں، کاندھوں کو جھکائے رکھوں، سیرت میری بہترین ہو جائے، انداز اور سلوک میرا پرسکون ہو جائے، اخلاق پاکیزہ بنا لوں، فضیلت کی طرف قدم آگے بڑھاؤں اور فضل و کرم کو اختیار کروں، لوگوں کو سرزنش نہ کروں، ان پر لعنت ملامت نہ کروں، اور جو آدمی مستحق نہیں ہے اسے بھی عطا کروں، حرف حق کہوں چاہے جتنا مشکل کیوں نہ ہو. اصل بات یہی ہے کہ واقعاً پہلی بات تو یہی ہے کہ کون ہے دنیا میں جو حق کی گفتگو کرتا ہے، اور خود بولنا اور کلام کرنا اس کی کیا عظمت ہے اور اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کلام کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے. بولنا کمال نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ انسان بولے تو وہ بولے کہ واقعاً ایسا لگتا ہے جیسے منہ سے موتی جھڑ رہے ہیں، گلاب کی پنکھڑیاں گر رہی ہیں، ایسے لگے جیسے خوشبو نکل رہی ہے، ایسے لگے کہ باتیں سننے کے بعد چمن میں بہار پیدا ہو گئی اور دل و دماغ جو ہے باغ و بہار میں تبدیل ہو گیا. اگر کوئی ایسے بولتا ہے تو واقعاً اسی کو کلام کرنے کا حق ہے. کلام کیا چیز ہے؟ مولا کائنات، پیغمبر اکرم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے کچھ اقوال ہم نے آپ کے لیے کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے. پیغمبر نے فرمایا ہے کہ زیادہ نہ بولو، اگر زیادہ ہی بولنا ہے تو صرف ذکر الہی کرو. لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، صرف ذکر الہی کثرت کے ساتھ کرو، ورنہ کم بولو، کثرت سے کلام نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ذکر الہی کے علاوہ زیادہ کلام کیا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے، تو دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس کا دل سخت ہوتا ہے وہ اللہ سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے. واقعاً لوگ بولنے کو کمال سمجھتے ہیں، بولنے کو اپنا فن اور اپنی ہوشیاری اور سمجھداری سمجھتے ہیں. زیادہ بولنے والا دنیا کو دوسروں کو بیوقوف سمجھتا ہے، لیکن مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ اذا تم العقل نقص الکلام، جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو کلام کم ہو جاتا ہے، انسان کم بولتا ہے. اگر اسی طریقے سے آپ نے فرمایا من علم ان کلامہ من عملی قل کلامہ الا فیما یعنی، اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ جو کچھ ہم بول رہے ہیں یہ بھی عمل میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ بھی عمل کا حصہ ہے، تو اگر کوئی یہ سمجھ جائے گا تو اس کا کلام خود بخود کم ہو جائے گا اور وہ غیر ضروری باتیں نہیں کرے گا، صرف ضرورت بھر زبان چلائے گا اور زبان کھولے گا. امام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جتنی باتیں جانتے ہو سب کچھ نہ کہو، بلکہ جو کچھ تم نہیں جانتے ہو، جو تم نہیں جانتے ہو وہ نہ کہو، بلکہ جو کچھ جانتے ہو وہ سب بھی نہ کہو. اس لیے کہ پروردگار عالم نے تمہارے اعضاء و جوارح کے اوپر کچھ فرائض رکھے ہیں، اور روز قیامت پروردگار انہی فرائض کے ذریعے سے تمہارے اوپر احتجاج کرے گا، دلیل لائے گا اور تمہیں جزا اور سزا دے گا. کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو زیادہ بولنا چاہیے، جو دنیا میں زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ ہوشیار اور بڑا اچھا مانا جاتا ہے، لوگ اس کی آؤ بھگت اور قدر و قیمت کو زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. مولا کائنات نے فرمایا الکلام کالدوا، کلام دوا کی طریقے سے ہے. کیا؟ قلیلہ ینفع
دوا اگر تھوڑی استعمال کی جاتی ہے تو فائدہ دیتی ہے، وہ کثیر ہو قاتل، حد سے زیادہ ڈوز آپ نے پی لی اور زیادہ استعمال کر لی، وہی انسان کو قبرستان تک اور موت کے منہ میں پہنچا دیتی ہے۔ لہٰذا کلام دوا کی طرح ہے، کم ہو تو بہترین نفع بخش ہے، اور حد سے زیادہ ہو جاتا ہے تو واقعاً یہ زندگیوں کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ بتائیے مولا چپ رہنا زیادہ اچھا ہے یا بولنا زیادہ اچھا ہے؟ دونوں میں کون سی چیز بہتر ہے، سکوت یا کلام؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کی کچھ نہ کچھ آفتیں ہیں، جب انسان آفتوں سے محفوظ رہے تو کلام کرے، اور کلام کرنا بولنے سے اور خاموش رہنے سے افضل ہے۔ یعنی جہاں بولنے کی ضرورت ہو، کلام کی ضرورت ہو، یعنی گویا بولنا واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے، تو پھر انسان کو وہاں کلام کرنا چاہیے۔ قیل کیف ذلک، ابن رسول اللہ، فرزند رسول، یہ تو بتائیں کہ کیسے، یہ کس طریقے سے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمام انبیاء کو جو بھیجا ہے وہ چپ رہنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ پروردگار نے ان کو بولنے کے لیے بھیجا ہے، لوگوں کی ہدایت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور آدمی چپ رہ کر جنت حاصل نہیں کر سکتا، اور اللہ کی ولایت کو، اللہ کی دوستی کو انسان سکوت کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، بلکہ انما ذالک کلہ بالکلام، یہ تمام چیزیں جو کچھ بھی حاصل ہوتی ہیں ان کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ انسان بولے، گفتگو کرے۔ تو جہاں فضول باتیں ہیں، بیکار باتیں ہیں، زندگی کی تباہ و بربادی ہوتی ہے، وہاں انسان خاموش رہے، اور جہاں بولنے کی ضرورت ہے پھر وہاں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، ہے میرے لال، ان کنت زعمت الکلام من فضہ، اگر تم یہ سوچتے ہو بولنا چاندی ہے، بولو گے تو تمہیں چاندی کی قیمت ملے گی، تو یہ یاد رکھو کہ سکوت جو ہے وہ ذهب ہے، سونا ہے۔ البتہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ بولنا اور چپ رہنا، ان دونوں میں زیادہ بہتر کیا ہے؟ امام نے کہا اگر آفتوں سے بچ سکتے ہو تو بولنا بہتر ہے۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اگر بولیں گے تو کہیں نہ کہیں کسی مصیبت میں گر جائیں گے، امام کہتے ہیں وہاں چپ رہنا۔ جناب لقمان بھی یہی فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات سوچتے ہو کہ بولنا زیادہ اچھا ہے، لیکن نہیں، جہاں آفت کا خطرہ ہو تو پھر وہاں چپ رہو، اور اس وقت چپ رہنا ہی سونے کے برابر ہے۔ لیکن رسول خدا نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کے اوپر بولنا واجب ہے، ضروری ہے، ان کے لیے چپ رہنا، ان کے لیے سکوت کرنا یہ گناہ اور حرام ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا ينبغي للعالم ان يسكت على علمه، جس کے پاس علم ہے وہ اپنے علم کو چھپا کے رکھے، لوگوں کے سامنے اظہار نہ کرے، ان کو نہ بتائیں، یہ اس کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اور جاہل کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے جہل پر خاموش نہ رہے، یعنی جاہل کو اپنے جہل پر خاموش رہنا چاہیے، اور عالم کو اپنے علم کے بلبوتے کے اوپر بولنا چاہیے، لوگوں کی ہدایت کرنا چاہیے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عالم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے علم پر خاموش رہے، یعنی اگر عالم ہے تو اس کو بولنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا لا ينبغي للجاہل ان يسكت على جہل، اور جاہل کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی جہالت کے اوپر خاموش رہے، یعنی جاہل کو بھی بولنا ہے اور عالم کو بھی بولنا ہے۔ اب کیسے بولنا ہے؟ پیغمبر نے دلیل بھی فرمائی، قال اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے، تم جاہل ہو، نہیں جانتے ہو، تو خاموش نہ رہو بلکہ بولو، تمہارے لیے چپ رہنا مناسب نہیں ہے، بلکہ جو جاننے والے ہیں ان سے معلوم کرو۔ تو جب جاہل سوال کرے گا، معلوم کرے گا، تو اس کا سکوت ٹوٹے گا، اس کے لیے چپ رہنا مناسب نہیں ہے۔ آپ پوچھئے، نہیں آتا ہے معلوم کیجیے، اور عالم دین سے جب پوچھا جائے، معلوم کیا جائے، دریافت کیا جائے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کو چھپا کر نہ رکھے، بلکہ لوگوں کی ہدایت کا سامان کرے اور انہیں راہ راست دکھائے۔ اسی طریقے سے سکوت کی اور بھی تعریف کی گئی ہے کہ کل سکوت لیس فیہا تفکر فکر فہو غفلہ، ہر جگہ سکوت اچھا نہیں ہوتا، خاموشی اچھی نہیں ہے، بڑے خاموش ہیں، چپ رہنے والے انسان ہیں، جی نہیں، اگر آپ چپ رہتے ہیں تو پھر وہاں فکر ہونا چاہیے۔ زبان اگر نہیں چل رہی ہے تو ذہن و دماغ کو چلتا رہنا چاہیے، انسان کو خدا کی مخلوقات، اللہ کی کائنات اور خدا کی نعمتوں اور دوسری چیزوں میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں کیا دیا ہے۔ امام فرماتے ہیں، مولا کائنات نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ خاموشی جو تمہیں وقار عطا کرتی ہے وہ اس کلام سے بہتر ہے جو تمہیں ذلت کا
لباس اور لبادہ پہنا دیتی ہے۔ یعنی بہترین کلام یہ ہے اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خاموشی اختیار کرے تاکہ اس کا وقار باقی رہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ بات چل رہی ہے کہ امام نے خدا سے بارے میں کیا کہا ہے۔ والقول بالحق، میں حق کے بارے میں بات کروں، زبان سے حرف حق کہوں اور کوئی ناحق بات میری زبان سے نہ نکلنے پائے۔ سب سے بہترین اور سب سے برحق بات اور کلام کیا ہے؟ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں احسن الکلام کلام اللہ، دنیا کا بہترین قول، بہترین کلام، بہترین گفتگو، ان احسن الحدیث وابلغ الموعظۃ کتاب اللہ، سب سے بہترین کلام، بہترین موعظہ اور بہترین گفتگو کا نام کلام الہی ہے، قرآن مجید ہے۔ لہٰذا انسان کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنا چاہیے، اور اگر ہم تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو دنیا کی سب سے بہترین گفتگو کر رہے ہیں، اور اللہ کی جو باتوں کو سنتا ہے یقیناً اس کے اوپر اسی کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہارا کلام اچھا ہونا چاہیے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، دیکھو لوگوں سے اچھی باتیں کرو، صرف مسلمانوں سے ہی نہیں، صرف مومنوں سے نہیں، بلکہ تمام لوگوں سے جس سے بھی بات کرتے ہو تمہارا انداز گفتگو اچھے سے اچھا ہونا چاہیے، بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول خدا سے پوچھا گیا یہ بتائیے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا سب سے بہترین کام ہے۔ وَإِطْيَابُ الْكَلَامِ، اگر کھانا نہیں کھلا سکتے تو کم سے کم اچھے انداز سے لوگوں سے گفتگو کرو، بہترین انداز سے بات کرو، یہی بہترین چیز ہے۔ امام حسن، امام زین العابدین علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ والقول بالحق، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں حق زبان پر جاری کر سکوں، حق بات کہہ سکوں، اپنی زبان سے حرف حق کہوں۔ اب امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ القول الحسن یثری المال، اگر ہم حق بات کہتے ہیں، اچھی بات کہتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، وَيُنْمِ الرِّزْقِ، رزق میں نمو ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور انسان کی موت ٹل جاتی ہے، عمر طولانی ہو جاتی ہے۔ یحبب الی الاہل، گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں انسان جو ہے وہ محبوب بن جاتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور اس میں قربت حاصل ہوتی ہے، لوگ اس کو دل سے پسند کرتے ہیں۔ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، اور آخر میں اسے جنت میں داخلہ مل جاتا ہے۔ یعنی زبان اگر مزین ہو، زبان آراستہ ہو، سلیقہ ہو، طریقہ ہو، تو پھر دنیا کا اجر بھی ہے، دنیا کی بھی بہترین زندگی ہے اور آخرت کی بھی بہترین زندگی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قولوا للناس حسنا، یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کہو۔ مولا یہ اچھی بات کیا ہے؟ امام نے فرمایا قولوا للناس احسن ما تحبون ان یقال فیکم، لوگوں کے بارے میں وہ بات کہو جو تم اپنے بارے میں چاہتے ہو کہ تمہارے بارے میں کہا جائے، تم اس سے بہتر لوگوں کے بارے میں گفتگو کرو۔ یعنی جس طریقے سے مسلم لوگ تمہاری تعریف کریں یا تمہارے بارے میں کچھ بھی کہیں، جو تم ان سے توقع رکھتے ہو، احسن ما تحبون، جو تم ان سے توقع رکھتے ہو اور ان سے چاہتے ہو، اس سے بہتر انداز سے اور بہتر طریقے سے ان لوگوں کے بارے میں جو تم بات کہو، یہ ہے در حقیقت قولوا للناس حسنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا معاشر الشیعہ کونوا لنا زینا، دیکھو ہمارا نام بڑھانا، ہمارے لیے باعث عزت بڑھنا، ولا تکونوا علینا شینا، ہماری بدنامی کا سبب نہ بننا، لوگوں کے درمیان ہماری توہین نہ کرانا، ہماری بے عزتی کا سبب نہ بننا۔ کس طریقے سے مولا؟ کیسے عزت بڑھائیں؟ آپ نے خود فرمایا قولوا للناس حسنا، جہاں کہیں بھی رہو تمہاری زبان سے پتہ چلے تم آل محمد کے چاہنے والے ہو، تم امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے ہو، تم اہل بیت کے شیعہ ہو۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، دیکھو اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کو بچا کے رکھنا۔ وَكُفُّوهَا عَنِ الْفُضُولِ وَقَبِيحِ الْقَوْلِ، کیسے زبان کو بچائیں؟ کا فالتو باتیں نہ کرو، فضول باتیں نہ کرو، کم سے کم بولو، اور وَقَبِيحِ الْقَوْلِ، تمہاری زبان گندی نہیں ہونی چاہیے،
زبان پر غلط الفاظ نہیں آنا چاہیے۔ گالم گلوچ، بد دہنی، بد زبانی اور جتنی بھی زبان کی خوب برائیاں ہیں، یہ ایک شیعہ کے شایان نشان نہیں ہے، یہ اہل بیت کے ماننے والے کے شایان نشان نہیں ہے۔ یہ کام دوسروں کا ہے، یہ کام دشمنان اہل بیت نے کیا ہے۔ یہ کام میدان صفین میں امیر المومنین کے خلاف جو فوج تھی، اس فوج امیر شام کی فوج والے کر رہے تھے۔ امام نے وہاں بھی اپنے چاہنے والوں کو کہا دیکھو وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کی زبان ہے، وہ ان کا کلچر ہے، وہ ان کا انداز ہے، لیکن تم میرے شیعہ ہو، میرے چاہنے والے ہو، تم اپنی زبان کو گندہ نہ کرو، تم اپنی زبان سے کوئی ایسی ناپسندیدہ بات نہ نکالو، بری بات نہ کہو جس سے تمہارا کردار مجروح ہو اور تمہاری زندگی اور تمہاری اس عظمت پر حرف آئے۔ تو امام یہ دعا کر رہے ہیں والقول بالحق، پروردگار مجھے یہ توفیق دے کہ میں حق کی بات کہوں، وَإِنْ عَزَّ، وہ چاہے کتنی ہی مشکل ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے الفاظ بظاہر یہ ہیں، افضل الجہاد کلمۃ عدل یا کلمۃ حق عند امام جائر، سب سے برترین، سب سے بہترین جہاد وہ حق بات ہے جو کسی ظالم اور کسی ڈکٹیٹر انسان کے سامنے اور کسی ظالم و جابر کے روبرو کی جائے، اس کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کی جائے، گفتگو کی جائے، یہ سب سے بہترین، سب سے افضل جہاد ہے۔ امام سجاد یہی دعا کر رہے ہیں، پروردگار مجھے حق بات کہنے کی توفیق اور قوت عنایت فرما، چاہے یہ کتنا ہی سخت اور مشکل کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید میں بھی جہاں عدل و انصاف کی بات کہی گئی ہے، وہاں تمام انسانوں کو اور ہمیں اور مومنین کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ دیکھو حق بات کہو، چاہے تمہیں اپنے ماں باپ کے خلاف بولنا پڑے، چاہے رشتہ داروں اور عزیز و اقربا کے بات کے خلاف، یا حتیٰ کہ اپنے بارے میں بھی قبول کرنا پڑے، وہاں پر تمہیں حق کہنا چاہیے۔ حق کو کہنا اور زبان سے حرف حق نکالنا یہ بڑا اور بڑا سخت کام ہے۔ بہرحال پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ظالموں کے سامنے جہاں ہر ایک کے بس کے بات بولنا نہیں ہوتا ہے، اگر وہاں انسان حرف حق کہہ رہا ہے تو یہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ اسلام نے طرح طرح کے جہاد بیان کیے گئے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا افضل الجہاد من جاہد نفسہ التی بین جنبیہ، دشمن سے لڑنا یہ تو چھوٹا جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ خود انسان اپنے اندر کے دشمن سے لڑے اور اس سے جہاد کرے۔ یا اسی طریقے سے آپ نے فرمایا افضل الجہاد جہاد النفس عن الہویٰ، اپنی ہوا ہوس سے لڑنا، اس سے ٹکرانا، اس کا مقابلہ کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اسے لذتوں سے دور رکھنا اور اس کی خواہشات کو پورا نہ کرنا، در حقیقت یہ انسان سب سے زیادہ بڑا مجاہد ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا جاہدوا انفسکم بقلۃ الطعام، یا رسول اللہ اپنے نفس سے کس طرح جہاد کریں؟ کہا کم کھا کر اپنے آپ سے جہاد کرو، وقلۃ الشراب بقلۃ الطعام والشراب، کم کھا کر اور کم پی کر اپنے نفس سے جہاد کرو، یعنی جتنا ہم کم کھائیں گے اتنا ہی ہمارا بدن ہمارے قابو میں رہے گا، تو کیا ہوگا؟ تظلکم الملائکہ، تو فرشتے تمہارے اوپر سایہ کریں گے، سایہ فگن ہوں گے، ویفر عنکم الشیطان، اور شیطان تم سے فرار کرے گا۔ یعنی جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے، جب انسان زیادہ کھاتا ہے اور پیتا ہے، تو پھر اس کے بعد شیطان کا اس کے اوپر سایہ ہو جاتا ہے جتنا، اسی لیے روزے کی حالت میں انسان کو وہ روحانی کیف اور سرور حاصل ہوتا ہے، کیونکہ خالی پیٹ ہوتا ہے، تو گویا اس حدیث کے مطابق اس کے اوپر فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی آیا، کہا فرزند رسول یہ بتائیے میں ضعیف العمل، میں بہت کم عمل کر پاتا ہوں، نماز بھی کم پڑھتا ہوں، روزہ بھی کم رکھتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں، کوشش یہ کرتا ہوں کہ حلال کھاؤں اور صرف حرام سے بچتا رہوں، حلال کروں اور حلال کھاؤں اور حرام سے اپنے آپ کو بچاؤں، یعنی میں نکاح بھی کروں تو کوئی غلط کام نہ کروں، برا کام اور خلاف عفت کام نہ کروں، نکاح کر کے صحیح طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کروں۔ تو امام نے فرمایا وَأَيُّ جِهَادٍ أَفْضَلُ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَفَرْجٍ، پیٹ کو پاک رکھنے سے اور اپنی شرمگاہوں کو پاک رکھنے سے، اپنے حلال کھانے اور اپنے حلال نکاح کے سے بہتر کون سا جہاد ہو سکتا ہے؟ یعنی ان دونوں کی اگر حفاظت کی جائے تو یہی بہترین جہاد ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالجد والاجتہاد والتعب والاستعداد، دیکھو کوشش کرو، محنت کرو، لگے رہو راہ خدا میں،
آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اسی طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس اجتہادا من ترک الذنوب، دنیا کا سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے اور برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ مختصر یہ کہ امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام نے اس ایک جملے میں ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے کہ دیکھو حرف حق کہنا چاہیے اور حق بات کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے، کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا ہے تمہیں یہ بھی پتہ چلنا چاہیے، اور حق بولنے سے تمہاری زندگی تمہاری مال و دولت میں فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور سب سے بڑا انسان کا کلام جہاد یہی ہے کہ جہاں لوگ بولنے سے کترائیں گھبرائیں وہاں انسان حرف حق کہے، چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جو من جد وجد، جو آدمی کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے پروردگار امام سجاد کی انہی دعاؤں کا واسطہ ہمیں بھی اچھی باتیں کرنے، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے کلام کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں حرف حق کہنے کی قوت اور طاقت عنایت فرما، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ بحق محمد و آلہ الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔